یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما عادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ آپ کے لیے لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین، اسی طرح سیان کرام، علماء دین، مشائخ الزام، مذہبی اسکالرز اور نعت خواہوں کا سامنا کراتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک نامی گرامی، مشہور زمانہ نام، انتہائی معتبر شخصیت، جن کا میں تعارف آپ سے کراتا چلوں اور آپ لوگ عموماً ان سے واقف ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں محترم جناب مولانا قاری عبدالکریم عطاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا تعلق مدرسۃ المدینہ عزیز آباد برانچ سے ہے۔ الحمدللہ آپ وہاں کے ناظم بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہاں آپ کا نظام سنبھالنا، نظام کو دیکھنا اور بچوں کی کارکردگی پر بہت بڑا اثر ہے۔ اور ماشاءاللہ میرے مدنی منع عبید بلال اور اسماعیل بھی ماشاءاللہ ان کی نگرانی میں ان کے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہی حفظ و نادرہ کر رہے ہیں۔ مولانا قاری عبدالکریم عطاری صاحب ماشاءاللہ آپ عالم دین ہوتے ہوئے ایک بہترین ثنا خواں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سے نعتیں بھی سنیں گے اور حضرت قاری بھی ہیں تو اس کے حوالے سے حضرت سے قرأت بھی کروائیں گے۔ اور انہی کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں ان کے دو لخت جگر، ننھے منع مدنی منع، محترم جناب محمد اسید رضا۔ السلام علیکم بیٹا، خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ حضرت کے صاحبزادے ہیں اور یہ بھی الحمدللہ تعلیم ان کی مدرسے میں جاری ہے، حفظ و نادرہ کے مراحل مکمل کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ان کے چھوٹے صاحبزادے محمد ریان رضا قادری ماشاءاللہ عطاری یہاں پر الحمدللہ یہ گلدستوں میں اپنے دو پھول کو لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح اب ہم چلتے ہیں اپنے لخت جگر کی جانب۔ یہ ہمارا ننھا سا مدنی منع محمد اسماعیل عمران قادری جو یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے ایک اور لخت جگر محمد اویس عمران جو کہ الحمدللہ یہاں پر تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں محمد بلال عمران، یہ بھی میرے صاحبزادے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مدنی منوں کا یہاں پر ایک گلدستہ موجود ہے اور وقتاً فوقتاً یہ آپ کے سامنے ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں قرأت کے لیے محترم جناب مولانا قاری عبدالکریم عطاری صاحب کی جانب کہ حضرت قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ تو آپ لوگ ان کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سر آئے گا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ یوٹیوب پر لائیو ہے، تو الحمدللہ اسی طرح کا سلسلہ ہمارا آئے دن جاری و ساری رہتا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں محترم جناب محمد اسماعیل عمران کی جانب اور ان سے سنتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا بابا جان میں نے جو مدینہ شریف میں پیش کیا تھا تو وہی یہاں پر بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ماشاءاللہ مدینہ شریف سے آنے کے بعد دوبارہ بہت ساری آرزویں ہیں جانے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جائیں گے۔ ان سے ہم دعا کرواتے تاکہ ہم سب کی حاضری دوبارہ ہو، تو مل کے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سر آئے گا۔ مدینے دانا لوٹاؤ تاؤ مائلہ ادی تو اتتدیا پٹل مدینے میں مدینہ اتری اتار تاؤ تلتے پیالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی منع نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت صاحب کے صاحبزادوں کے پاس، محترم جناب محمد اسید رضا عطاری کے پاس، جو انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ محترم جناب محمد اسید رضا عطاری۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد،
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و عیسیٰ و موسیٰ، نوح و خلیل و عیسیٰ و موسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سیکھا یا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، 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 مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کمسین ثنا خواہ نے الحمدللہ اسید رضا اتاری نے بہترین کلام پیش کیا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ چلتے ہیں عبدالکریم اتاری بھائی کے دوسرے صاحبزادے جناب محمد ریان اتاری کی جانب، اور سنتے ہیں ریان رضا اتاری کیا سنا رہے ہیں ہمیں آج۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پھول یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی گزارشات سرکار کی بارگاہ تک انشاءاللہ جائے گی، اور اس کی صدقے و توفیل ہم سب پہ کرم ہوگا۔ محترم جناب ریان اتاری۔ ایسا میں محمد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے کا دیدار دعا کرنا، مجرم بھڑکا شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اندھیری میں راہ جب تنہا امداد میری کر لے، جانا میری ترد کو ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا
کرنا تنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ریان بھائی بہت زبردست آپ نے پڑھا، اور آپ نے تو ماشاء اللہ محفل اینڈ ہی کر دی دعا کرا کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں محترم جناب محمد اویس عمران کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمیں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. محترم جناب محمد اویس عمران. خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں بات بڑھائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں بات بڑھائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں جلوے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں جلوے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد اویس عمران، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایک اور کمسین ثنا خواہ میرے صاحبزادے محترم جناب محمد بلال عمران کی جانب اور سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں. تمام لوگ ان کو سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا
آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے نعتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش مولا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد بلال عمران جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی مدنی منع ہیں اور کوئی نعت کا شوق رکھتا ہے تو ہمارے اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتا ہے، تو آپ بھی تشریف لائیں اور اس میں حصہ لیں، ٹھیک ہے؟ آئی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مدنی منع اور دیگر نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح آج الحمدللہ جیسے ہمارے درمیان معزز شخصیت، پاکستان کے معروف ثنا خواں، مدرسۃ المدینہ کی ایک مین ہستی جو ہمارے درمیان موجود ہے، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں مولانا قاری عبدالکریم عطاری بھائی کی جانب، اور ان سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ نظامت کیسے سنبھالی مدرسۃ المدینہ کی، اور آپ نے کس طرح سے کتنے پہلوؤں سے گزر کے الحمدللہ یہ منصب حاصل کیا، اور یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، ایک چھوٹا منصب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازا، تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ مدنی ماحول آپ کا کب سے آپ نے وابستگی کی ہے اور ماشاءاللہ آج آپ اس مقام پر ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ میں حضرت سے کہوں گا کہ یہ اپنی کچھ باتیں بتانے کے بعد ہمیں ایک کلام بھی سنا دیں، اور پھر اس کے ساتھ شب برات کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کے سامنے بری ہونے کی رات قریب ہے، تو اس رات کے حوالے سے اس موضوع پر تھوڑا روشنی ڈالیں، اور پھر اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے۔ چلتے ہیں عبدالکریم عطاری بھائی کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جسے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اسی مہینے میں آیت درود جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا نزول جو ہے یہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو گویا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنے کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
اس مہینے میں بالخصوص روزانہ کم از کم 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں ناظرین، کہ انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں، شعبان معظم کے بابرکت مہینے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں معزز دوست بھائی الفجر نعت اکیڈمی کے چیئرمین جناب مولانا عمران عطاری بھائی کا، کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں، اپنے اس پروگرام میں آج کے مدعو کیا، مجھے دعوت دی اور مجھے آنے کا شرف بخشا۔ اللہ پاک ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو اور ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، اور ان کو آنے والی، ان کو، ہمیں اور ہر مسلمان کو آنے والی تمام قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات آتی ہے جو شب براءت کی رات ہوتی ہے، اور یہ شب براءت کی رات جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اس رات میں بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، روزی بھی طلب کی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ رات غفلت میں نہیں گزارنی، بلکہ ہو سکے تو 14 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھیے، 15 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھیے۔ یہ 2 روزے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بے حد ثواب ہے۔ اور بالخصوص 15 شعبان المعظم کی رات مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی عصر کی نماز ہو سکے تو اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور پھر مسجد میں اعتکاف کر لیجئے، تاکہ ہمارا اعمال نامے کا آخری وقت جو ہے یہ مسجد میں لکھا جائے۔ اور 15 شعبان المعظم کو ہمارے اعمال نامے کی جو ہے رات، نئی رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ پڑھیں، عشاء کی نماز باجماعت ادا فرمائیں۔ اور اس رات میں قبرستان جانا مستحب ہے، تو اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، وہاں فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ تلاوت میں، نوافل میں، عبادات میں، دعاؤں میں، استغفار میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس رات میں بم پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، اس رات میں آتش بازی کی جاتی تھی، معاذ اللہ، علم دین کی کمی تھی، لیکن الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کئی بیانات ہوئے، علماء کرام نے اس موضوع پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ شب براءت کی رات پٹاخے پھاڑنے کی رات نہیں ہے، یا آتش بازی کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ تو جہنم سے آزادی کی رات ہے، کہ اس رات میں توبہ استغفار کا سلسلہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والی رات کو اللہ تبارک و تعالی سے جو طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا علماء کرام سے ہم نے سنا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دی جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ عبادت میں، تلاوت میں اور خوب دعاؤں میں جو ہے اس رات کو گزارنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والی شب براءت میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مبارک میں ہمیں اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ تمام روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی دوست جناب عمران عطاری بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ
دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیسے وابستہ ہوئے اور مدرسۃ المدینہ میں پھر میں آیا اور نظامت پر آیا، تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے۔ والدین کی دعائیں ہیں کہ اسکول پڑھا کرتے تھے اور 9 کلاس میں تھے تو 95 میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع 3 دن کا ملتان میں ہوا کرتا تھا، جو اب نہیں ہو رہا، تو اس اجتماع کی تیاریاں جاری تھیں۔ تو ہم اسکول پڑھتے تھے اور مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں پر ہم نے جو ہے یہ پوسٹر دیکھا تھا، یہ بینر دیکھا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے ملتان میں، تو ہم نے بھی نیت کی اور پھر ملتان کے اجتماع میں شرکت کی۔ الحمدللہ اس کے بعد دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستگی ہوئی اور پھر قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا، اور مدرسۃ المدینہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے ہی ہمارے استاد صاحب نے، قاری صاحب نے ہمیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے بٹھا دیا، اور پھر قرآن پاک پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ قاری قرآن بن گئے، اور ابھی بھی سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو قاری بن گئے قرآن پاک پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ۔ پھر مدرسۃ المدینہ میں کلاس پڑھاتے ہوئے اچھی کارکردگی ہونے پر جو ہے ہمارے ذمہ داران نے، مجلس نے مدرسۃ المدینہ کی نظامت میرے سپرد فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے والدین کی دعاؤں سے اور بالخصوص میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے طفیل یہ عظیم الشان نعمت مجھے عطا فرمائی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو پیارے بھائیوں، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے، درست پڑھنے کے لیے، حفظ کروانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں۔ اور آپ بڑے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا آپ کو، یا نہیں پڑھے آپ بچپن میں کسی وجہ سے، یا پڑھتے ہیں تو درست نہیں پڑھ پائے، تو الحمدللہ بڑوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے تحت اپنے علاقوں کی مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد لگتے ہیں، تو آپ بھی داخلہ لیجئے اور اپنا قرآن پاک درست سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے باغ پھلے، صبا وہ چلے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے
سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کریم بھائی آپ نے تو محفل میں رنگ جما دیا، اور ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں، جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم مل جائے ہمارے لیے تو آپ ٹائم نکالیں تھوڑا سا، اور اس طرح ٹرانسمیشن میں شرکت کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کے اندر جو ایمان کی روشنی اجاگر ہوتی رہے اور سلسلہ چلتا رہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتنا پیارا روحانی پروگرام یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، جو کہ الفجر نعت اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں، جب آنا چاہیں تو آپ تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت کی شان میں چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا، تو مل کے انشاءاللہ تعالی سنیے گا اور پڑھیے گا، بہت سر آئے گا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا، یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا، یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب اور ڈنک مچھر کا تو مجھ سے بھی ساغا جاتا نہیں، قبر میں پیچھو کا ڈنگ کیسے سہوں گا، یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا، یا رب نیک کب اللہ بنوں گا، یا رب انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہی پروگرام کو چلاتے رہیں گے اور بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ۔
میں سب سے پہلے ممنون و مشکور ہوں قاری صاحب کا، ان کے صاحبزادگان کا اور اپنے مدنی منوں کا کہ ماشاءاللہ اتنے عظیم پروگرام میں آپ سب نے ٹائم نکالا اور شرکت کی۔ اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ اپنے میزبان محمد عمران انور قادری کو، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔